وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ دورے میں تجارتی شراکت داری، اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ ملاقاتوں میں عالمی و علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ کوئی تحریک یا شخصیت ملکی سلامتی سے بڑی نہیں۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اجلاس سے خطاب میں کہا پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر افسوس ہے۔ یہ قومی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ 2018 میں قائم ہونے والی نااہل حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روکا، دہشت گردی کے خلاف جنگ سے حاصل ہونے والے ثمرات ضائع کیے۔ خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسروں نے پیشہ ورانہ مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا سے فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوشش کامیاب ہوئی نہ ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں فورسز کی بہادری کو سراہا۔ امن و استحکام خراب کرنے کی اجازت نہ دینے کا عزم۔ اجلاس میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ ہمیں آپس کی بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ کوئی ڈھیل ہوگی نہ مذاکرات۔ بلوچستان کے دوسرے مسائل کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے دوسرے مسائل حقیقی ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گورننس پر آرمی چیف کی بات سول اداروں سے متعلق تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کیوں کام نہیں کر رہی؟ مہرنگ بلوچ سمیت دیگر لوگوں سے رابطے پر بات ہوئی۔ آج کی میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت کی رائے نوٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو مستعفی ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مشورہ کرتے تو انہیں شرکت کا کہتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاست اپنی جگہ، پہلے ملک عزیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں کہتے ہیں ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا افغانستان دہشت گردوں کی آماد گاہ بن گیا، معاملہ سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں اٹھانا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے نہ سمجھیں کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔
दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। खान साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन था कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जिस वक्त तक खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती। खान साहब ने उसकी तायीद की है। खान साहब का बाहर होना, इस मुलाकात में शिरकत करना लाजिम। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी का बाहर होना और इजलास में शिरकत करना लाजमी था। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में संजीदा है तो बानी को बुलाना चाहिए था। बानी ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत भी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई को परोल पर रिहा करके सारे अमल में शामिल किया जाए। उमर अयूब और शिबली फराज बोले, बानी से मुलाकात और मुशावरत न करने देना नाइंसाफी है। बानी पीटीआई ने वजीर आजम होकर कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान लिखा, साबिक वजीर आजम ने न दहशतगर्दी, न कश्मीर, न भारतीय जारहियत पर इजलास में शिरकत की। अब वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं हैं और ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। जंग के वक्त मुल्क को सियासत से बालातर रखना हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन का फर्ज है। इन्हें फिक्र है बानी को मटन पूरा मिला या नहीं, बुशरा बीबी के कमरे में चूहे तो नहीं। तहरीक बायकॉट हमेशा मुल्क के खिलाफ नजर आई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, पीटीआई ने साबित कर दिया बानी अव्वल और आखिर तरजीह है। वतन की सलामती और अमन इनके लिए अहमियत नहीं रखते। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पीटीआई का नस्बुल ऐन है। मुल्क दहशतगर्दी की आग में चल रहा है। पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जब तक अडियाला में बैठा कैदी इजाजत नहीं देगा, जमात कौम के साथ खड़ी नहीं होगी। पार्टी कंफ्यूजन का भी अंदर शिकार है। एक तरफ आप नहीं आ रहे और एक तरफ गंडापुर साहब आ रहे हैं। गंडापुर साहब अगर सीएम की कैपेसिटी में भी आ रहे हैं तो पार्टी को तो रिप्रेजेंट करते हैं। सीएम तो पीटीआई के। सीएम केपी साहब ने कुछ जगहों के ऊपर 9 मई के वाकये को कंडेम भी किया और कहा उनको सजाएं दें, वो गुमराह हो गए थे। गंडापुर ने इजलास में 9 मई की मजम्मत की, कहा लोग गुमराह हो गए थे, उन्हें सजा दें। सेनेटर फैसल वावडा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई नहीं आई, गंडापुर ने शिरकत की। मौलाना फजल रहमान ने भी शिरकत की। पीटीआई भी इजलास में शिरकत करती तो आलमी सतह पर एक मुस्बत पैगाम जाता। आज पैगाम ये जाना चाहिए था कि सबसे पहले पाकिस्तान है। अली अमीन गंडापुर से मेरा इख्तिलाफ अब सियासत की हद तक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। सदर मुमलिकत कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला हाउस बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक इजलास होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्टी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियां कोयटा पहुंचा दी गईं। रेलवे हुकाम का कहना है बोगी पर गोलियों के निशानात और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले हलाक दहशतगर्दों की तस्वीरें सामने आ गईं। 33 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जहन्नम हासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दहशतगर्द मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेयर कराची का कि उन्होंने भी उम्मीद की घंटी अब उन्होंने भी बजाई दी है और मुझे प्रपोज़ल भेजा है। इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं दिलवाऊंगा, मेरा शहर है और मैं कोशिश करूंगा कि वफाक ये 100 अरब रुपए फौरी रिलीज़ करे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध का वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब, कहा मुल्क दुश्मन ताकतों के लिए हमारी फौज ही काफ़ी है।
کامران ٹیسوری کی ہدایت پر پلاٹ، موٹر سائیکل اور عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی کی گئی۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ کورنگی 6 نمبر میں میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کی شناخت 24 سالہ سہیب کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر 2 ملزمان نے شہری کی مزاحمت پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پاک کالونی میں ندی کے قریب شہریوں نے مبینہ چور کو پکڑ لیا۔ شہریوں کے تشدد سے مبینہ چور ہلاک، لاش ہسپتال منتقل۔ شناخت 36 سالہ ذیشان کے نام سے ہوئی۔ کراچی سپر ہائی وے جمالی گوٹ میں 9 سالہ بچے کا قتل۔ پوسٹ مارٹم میں بچے کے ساتھ زیادتی کی تصدیق۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچے کی لاش پر تشدد کے بھی نشانات پائے گئے۔ عثمان کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ حیدرآباد میں جھگڑے پر پرچہ کرانے والا پولیس کی موجودگی میں قتل۔ مقتول پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار تھا۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے پولیس نشاندہی کے لیے مختار کھوسو کو ساتھ لے گئی۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے مدعی ہلاک اور اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے دیگر 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ روس یوکرینی توانائی انفراسٹرکچر پر 30 روز کے لیے حملے بند کرنے پر رضامند ہو گیا۔ روسی صدارتی محل کرملن کے مطابق صدر پیوٹن نے روسی فوج کو یوکرین کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ روسی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 2 گھنٹے فون پر بات ہوئی۔ روسی صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے کی صورت میں عالمی قوانین کے مطابق یوکرینی فوجیوں کی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ یوکرینی فوج کو پھر سے مسلح نہ کیا جائے۔ یوکرین کو غیر ملکی فوجی امداد اور انٹیلیجنس بند کی جائے۔ روس اور یوکرین 175 جنگی قیدیوں کا تبادلہ آج کریں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑ دیا۔ غزہ پر بدترین بمباری سے 400 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری میں غزہ کے وزیر اعظم بھی شہید۔ نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر انصاف سمیت کئی اہم عہدیدار شہید ہوئے۔ نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سحری کے وقت 35 فضائی حملوں میں شمالی غزہ، دیر البلاح، خان یونس اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے زخمیوں کے رفح کراسنگ سے گزرنے کو روک دیا۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں کو خون میں نہلانے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کو انخلا کے احکامات جاری کر دیے۔ رفح، خان یونس اور دیگر علاقوں سے لوگوں نے پھر نقل مکانی شروع کر دی۔ سعودی عرب کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت مجلس شورا کا اجلاس۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں عالمی برادری سے فوری مداخلت اور اسرائیلی جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا رمضان المبارک میں اسرائیلی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ عالمی برادری فوری طور پر جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی پر لندن اور پیرس میں احتجاج۔ لندن میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ۔ بچوں کا قتل عام بند کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو اور فری فری فلسطین کے نعرے۔ مظاہرین کا اسرائیل کو اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ۔ پیرس میں سینکڑوں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین کا فوری حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری جاری۔ رات بھر غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ میں بمباری، 14 افراد جان سے گئے۔ صہیونی فورسز نے خیموں، اسکول اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں ٹینک پہنچا دیے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید، 174 بچے شامل۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بمباری ابھی شروعات ہے۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے کہا
اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدے میں کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ حکومت ایسا بجٹ لائے گی جو روزگار اور ترقی لائے گا۔ بجٹ میں صنعتی شعبے کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا چاہتے ہیں 8 سے 10 سال تک معاشی پالیسیاں تبدیل نہ ہوں۔ آئی پی پی سے متعلق پالیسی میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی 10 بہترین گیندوں میں 4 پاکستانیوں کی بھی شامل۔ آئی سی سی نے ویڈیو جاری کر دی۔ مسٹری اسپنر ابرار احمد کی 2 وکٹوں کو فہرست میں جگہ دی گئی۔ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی ایک وکٹ بھی لسٹ کا حصہ۔ ایسل 10 کی ٹرافی کراچی، حیدرآباد اور لاہور کے بعد ملتان پہنچ گئی۔ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی، شائقین نے دی لیومنارا کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ گجرانوالہ کا 85 لاکھ روپے کا فلیگ اس رمضان کا پہلا جیتو پاکستان کا سب سے بڑا گیم شو جیتو پاکستان لایا بڑے بڑے انعامات۔ اس رمضان ایک خوش نصیب خاندان نے پہلی بار جیتا 85 لاکھ کا ARY لگونا DHA گجرانوالہ کا اپارٹمنٹ۔ شو میں 1 کروڑ 25 لاکھ تک کی مالیت کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ تبھی تو ہے جیتو پاکستان، پاکستان کا نمبر 1 شو صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار محمد علی کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ، مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا بہترین انداز ان کی اداکاری کی اہم خصوصیات تھیں۔ فنی خدمات پر ورسٹائل اداکار کو تمغہ برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔